بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں اور وہ ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں آنا ہوتا تھا اور وہاں پر کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت حضور کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آواز بلند ہوگی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اب نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، میں ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک کنارے میں خوب سبزہ اور ہریالی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا پسند کریں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا اور جہاں پر ہریالی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں حبا کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیوی میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واہ واہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق بھی دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی وقت آیت نازل ہوئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ऊँट के पास गए और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद पड़ाव का वक्त आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे दूर बैठ गईं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा तो ना कर सकती थी, इसलिए ज़मीन पर उतरते ही अपने पाँव छोटी घास में डाल दिए जिसमें सांप बिच्छू का बसेरा होता है, और रंज के बायस दुआ करने लगी, या अल्लाह, डसने के लिए मुझ पर कोई सांप बिच्छू ही मुसल्लत कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाने पर रकाबी भेजी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिसके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लाने वाले खादिम के हाथ पर एक ज़रब लगाई तो रकाबी गिर कर टूट गई। आपने रकाबी के टुकड़े और गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन को रश्क आ गया था। खादिम को रोककर आपने घर से नई रकाबी देकर रुखसत किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात सोते वक्त मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने कहा, वल्लाह, मुझे अल्लाह को आपका कुर्ब बहुत पसंद है, ताहम मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तिलावत की, हत्ता कि आपके कंधे मुबारक भीग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर तिलावत करते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू आंसू से तर हो गए। फिर लेट कर तिलावत की और रोते रहे, हत्ता कि ज़मीन तर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपके आइंदा और गुज़िश्ता के तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? फरमाया, बिलाल, फिर मैं शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? अल्लाह ताला ने मुझ पर इस रात की आयत नाज़िल फरमाई, यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, दिन रात की गर्दिश में अहले अक़ल के लिए निशानियाँ हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र उठते बैठते और लेटे हर हाल में बजा लाते हैं, और वह ज़मीन और आसमान की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया, तू पाक है और बिल्कुल सच्चा है, हमें आग के अज़ाब से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ की मुकम्मल समझ बूझ अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।